یعنی چیزیں ایک لحاظ سے میں جو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تمام معاملات روشن بالکل ہو گئے نا اچھے طریقے سے، کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا کہ ہمیں یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو بیک برنر پہ رکھ کے چلنا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں ایسا تو نہیں میرے خیال سے. یعنی کہ جب تک ہمیں اس کی برننگ نیسیسٹی فیل نہ ہونا شروع ہو جائے نا، تب تک انسان صحیح معنوں میں اقدام کر نہیں پاتا. یہ یہ ایک بہت اہم بات ہے. یعنی کہ میں نے اس کو جو اتنا زیادہ زور دے کے اور ہر پہلو مختلف مختلف پہلوؤں سے چیز کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس کی جو ضرورت ہے نا وہ ہمارے لیے ہر طریقے سے روشن ہو جائے، کہ ہم اس بارے میں کسی بھی ڈاؤٹ میں نہ رہیں نا کہ دس از این آپشن. میں کہہ رہا تھا نا، یہ آپشن نہیں ہے، یہ واجب ہے. اور بلکہ اگر ہم غور کریں تو ہر واجب سے بڑھ کر واجب ہے، کیونکہ اس پر ہماری اٹرنل لائف ڈپینڈ کر رہی ہے. جو صفات ہم دنیا میں اپنے اندر بناتے ہیں یا اپنے اندر لے کر جائیں گے ہم یہاں سے، اس پر ہماری اٹرنل لائف ڈپینڈ کر رہی ہے. تو یہ تھا. تو اس حوالے سے میں بس یہ بات کر رہا تھا کہ یعنی اس اعتبار سے وہ جو ایک کہہ لیں آپ بے چینی ہو یا ایک ارج ہو یا موٹیویشن ہو، وہ تو ایک جنریٹ ہو رہی ہے نا انشاءاللہ. بے شک. آج کوئی کوشچن ہے ٹو بگن ود؟ تھوڑا اور کچھ حیدر بھائی آپ پریکٹیکل اسٹیپس پہ کچھ روشنی ڈالیں. ہاں، کل جو ہم نے دو چیزیں بتائی تھیں میرا خیال ہے وہ بہت اہم تھیں، یاد ہے؟ کہ نمبر ون، آپ کو پیراڈائم شفٹ کرنا ہے اور اللہ کی محبت کو محسوس کرنا ہے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ نمبر ون تھا. مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو کتنا زیادہ کلیریفائی کر پایا ہوں. ذرا اس کو بھی اسکرین بھی شیئر کر. جی جی. ٹھیک ہے، یہ والا پوائنٹ پک کر لیا تھا آپ لوگوں نے کل، کہ سب سے پہلی جو چیز ہم کو کرنا ہے عملی اعتبار سے، وہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی نظر کو آپ کہہ لیں موڑنا ہے، پھرانا ہے، فوکس کرنا ہے اس بات پر کہ خدا نے ہمیں محبت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو انجوائے کریں، لطف اندوز ہوں، سکون سے رہیں، آرام سے رہیں. ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر روزے کی بھی اگر آپ آیتوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ دیکھو میں تمہیں، یعنی روزہ ہم نے واجب تم پر کیا، تم یہ الاؤنس لے لو، مسافر ہو تو یوں کر لو، بیمار ہو تو یوں کر لو، روزہ چھوڑ دو باقی دنوں میں قضا کر لو، نہیں رکھ سکتے تو کفارہ دے دو. یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں. اور اس کے بعد خدا کیا فرماتا ہے، واللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. ہے نا؟ یہ روزے کی آیتوں میں ہے نا کہ خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ یہ جو ہمارے دماغوں میں شروع سے ایک چیز گھس جاتی ہے نا، پتہ نہیں کیوں، کہ خدا کو شاید ہمیں کوئی تکلیف دے کے یا تکلیف میں ڈال کے کوئی مزہ آتا ہے. یہ بالکل غلط. یعنی ہمارے کچھ چیزیں جو بچپن سے آ گئی، ایک تو یہ کہ شیعہ مظلوم قوم ہے، یہ عجیب حماقت ہے پتہ نہیں کس قسم کی. ٹھیک. پھر اس کے یعنی ہم تو ظلم سہنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، ہم تو ہیں مظلوم قوم. یہ اتنی عجیب و غریب قسم کا نظریہ ہے نا کہ جس کا دین سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہی مصیبت جو ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے کہ جی خدا سختی چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم خدا کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں. یعنی مجھے یاد ہے کہ آغا جعفر صاحب نے ایک درس ان کا تھا اسی میں سورہ الحمد پہ، کہ جس میں وہ الرحمن الرحیم یا اس پہ بات کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث سنائی تھی کہ قیامت کے دن جو ہے نا، یوم قیامت
حساب کتاب جو ہے نا فقط خدا کے ہاتھ میں ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی ہے کہ فقط اور فقط خدا کے ہاتھ میں ہے، اور خدا کے سامنے کسی کو بولنے کی یعنی اذن ہی نہیں ہے، صرف جس کو اذن ہے وہی بول پائے گا، باقی کوئی بول ہی نہیں سکتا وہاں پر یوم قیامت میں۔ تو یہ نہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اور انہوں نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ حساب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بتائیں ہمیں فیل ہوتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یا ہم ڈر ڈر گئے اس بات سے کہ حساب فقط خدا کے ہاتھ میں ہے؟ کیا فیل ہوتا ہے اس جملے سے؟ نارملی تو ڈر ہی فیل ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھیں رحمان اور دیکھیں رحیم آپ، جو مطلب پراپر ہمارا مائنڈ سیٹ کہاں جا چکا ہے؟ اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ تزکیہ نفس پاسبل ہے؟ خود سوچیں ذرا۔ نہیں۔ یعنی جو ارحم الراحمین ہے، اور یہ جملے مجھے موقع ملے گا میں وہ کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، وہ درس۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا ہمارا حساب کرنے والا ہے، کتنا بڑا لطف و کرم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا مسئلہ حضرت علی اصغر سے حل ہو جائے، جناب عباس سے حل ہو جائے۔ کیا کوئی بھی ہستی خدا سے بڑھ کر رحم کرنے والی ہے؟ کوئی بھی ہستی خدا سے زیادہ ہمارے مسائل کو سمجھنے والی ہے؟ ہم؟ لیکن نہیں، ہمیں دل میں یقین نہیں آتا۔ ہمارے دل جو ہے نا، کیونکہ وہ شروع سے وہ عجیب عجیب باتیں جو آ گئی ہیں کہ جس میں یعنی کہ پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کو چھوڑ کر نہ ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر مثال کے طور پر امام حسین ہے تو امام حسین کس نے دیے ہیں آپ کو؟ امام حسین خود سے آ گئے کیا؟ امام حسین ہیں، بی بی سکینہ، جناب عباس ہیں، یہ کس کی عطائیں ہیں سب کچھ؟ تو نہیں، اس خدا پر بھروسہ کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک، تو یہ میں نے بہت بہت امپورٹنٹ بات آپ سے کی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس طریقے سے بات نہیں پہنچی جیسے میں پہنچانا چاہ رہا تھا، کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا پیراڈائم شفٹ ہونا چاہیے اس جگہ پر کہ وہ خدا میری امیدوں اور آرزوؤں اور تمام تمناؤں کا مرکز ہو، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس نے مجھے محبت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس نے مجھے لطف و مہربانی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ میرے لیے آسانی اور سکون چاہتا ہے، تکلیف اور اذیت نہیں دینا چاہتا مجھے۔ ٹھیک، یہ پہلا پوائنٹ۔ از اٹ ڈرائیونگ ہوم؟ جیسے یہ آیت بھی اگر آپ دیکھیں، میں نے مثال کے طور پر ایسی آیتیں بہت ہیں قرآن کریم میں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے خلق کیا آسمانوں اور زمین۔ یہ نظر آ رہی ہے نا آیت؟ جی جی حیدر بھائی، جی بالکل، جی اللہ ہے کہ جس نے خلق کیا آسمانوں اور زمین کو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا اتارا آسمان سے یعنی بلندی سے پانی کو، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس کے ذریعے سے یعنی اس آسمان اور زمین کا جو نظام قائم کیا، جو ایٹماسفیئر بنائیں، جو سوئل ہے، ارتھ ہے، سن لائٹ ہے، آکسیجن ہے، اور پھر اس پر کیا چیز اور ایڈ کی؟ فائنل پانی، جو اوپر سے تمہارے لیے اترتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم بات کریں گے نا نیچرل ورلڈ کے حوالے سے، جو قرآنی آیتیں ہیں، جب وہاں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ میں ان تمام چیزوں کو اور اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کس درجے کی عظیم نعمتیں ہیں یہ۔ اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اور اس پورے نظام کے ذریعے سے ہم نے پھل نکالے، پھل یعنی ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس، رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ پورا کا پورا نظام جو ہے یہ مل کر کس کے لیے ورک کر رہا ہے؟ کہ میرے لیے، آپ کے لیے رزق پیدا کرے۔ اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ رزق خالی ایک قسم کا نہیں ہوتا، اس رزق کے اندر جو ہے نا وہ سینکڑوں ٹیسٹ بھی ہیں، اس کے اندر دسیوں فریگرنسز بھی ہیں،
اس کے اندر کلرز بھی ہیں، جو یہ نہیں جو آپ کی آنکھوں کو بھی اچھا لگے، جو آپ کے اسمیل کو بھی اچھا لگے، جو آپ کے ٹیسٹ کو بھی اچھا لگے۔ ایسا رزق دیا ہے خدا نے ہم کو۔ اور یہ پورا کا پورا نظام جو ہے، یہ تمام نظام مل کر اگر آپ اس پر غور کریں، دیکھیں آسمان اور زمین، ہوا، فضا، سورج، سورج کی روشنی، سورج کی گرمی اور حرارت، ایئر، سوائل، واٹر، اور پھر یہ پورا نظام جو پانی کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچاتا ہے، کلاؤڈز بناتا ہے، یہ پورا کا پورا نظام کس چیز میں لگا ہوا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے رزق پیدا کرنے میں۔ یہ بہت زیادہ اظہار محبت ہے یا نہیں ہے؟ ہم؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ سورہ واقعہ کی آیت بھی ہے حیدر جی بھائی، اس کی جی، جو واٹر بہت کے ریگارڈنگ؟ بہت جگہ، بہت جگہ۔ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اظہار محبت ہے یا نہیں ہے، بالکل جو اصل بات ہے، لیکن ہم اس کو کتنا فیل کرتے ہیں؟ یعنی اس چیز کو کہ جو روزانہ 24 گھنٹے یہ پورا کا پورا نظام جو لگا ہوا ہے، کس بات میں لگا ہوا ہے؟ ہمارے لیے رزق پیدا کرے، ٹھیک۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور تمہارے لیے پھر ہم نے اس طرح صرف یہ نہیں بلکہ پانی کو، سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ تم اس میں کشتیاں اور جہاز لے کے چلو، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کہ جو مسخر کیے گئے ہیں، یعنی تمہارے انڈر کنٹرول دیے گئے ہیں، کہ جن کو تم سمندروں میں لے کے جاتے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور صرف بڑے بڑے سمندر نہیں بلکہ دریا، نہریں، وہ بھی تمہارے لیے مسخر ہیں، ٹھیک۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور ہر وقت آربٹ کرنے والے چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا، یعنی کہ وہ سب ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے جتنے بھی چیزیں ہیں کہ وہ ہمارے لیے دن و رات بنانا، ماہ و سال بنانا، رزق اگانا، موسم بنانا، ایٹماسفیئر، انوائرنمنٹ کریٹ کرنا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور پھر خدا نے ہمیں جو اس دنیا کی زندگی دی وہ لیل و نہار میں دی، اور اس کے بینیفٹ ہم کو پتہ ہیں۔ اگر ہر وقت سورج نکلا رہتا یا ہر وقت سورج غائب رہتا، یہ جیسے پولز میں ہوتا ہے کہ 6 6 مہینے کے لیے، تو زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن یہ جو سائیکل ہے، اس سائیکل کے اندر بھی ویریشن ہے، کہ دن ہمیشہ ایک لینتھ کا نہیں رہتا، رات ہمیشہ ایک جیسی لمبی نہیں رہتی۔ یہ سب تمہارے کاموں میں لگا دیا ہم نے ان کو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہم نے تم کو دیا جس کا بھی تم نے ہم سے سوال کیا، جو کچھ تم چاہتے ہو وہ سب ہم نے تم کو دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم عدد کرو، گنتی گنو، کاؤنٹ کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تحصو کا مطلب تم اس کا احصا نہیں کر سکتے، یعنی یو کینوٹ انکمپاس دم، گنتی تو تم بعد میں کرو گے، پہلے تو تم اللہ کی نعمتوں کے گرد ایک دائرہ تو بنا لو، اللہ کی نعمتوں کا اتنا شعور تو پیدا کر لو کہ اس کو گھیر لو ایک دائرے میں، پھر گننا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بڑا لطیف جملہ ہے کہ اگر تم خدا کی نعمتوں، اللہ کی نعمتوں کی گنتی گننا چاہو تو تم ان کا احصا نہیں کر سکتے، یعنی تم اس کو گھیر نہیں سکتے، گنتی کیسے گنو گے؟ کاؤنٹ تو انسان اس کو کرتا ہے نا کہ جس کو ایک دائرے کے اندر لے آئے، یہ جس کے گرد باؤنڈری کھینچ دے، گنتی اس کی کرے گا نا۔ تم تو خدا کی نعمتوں کا احصا نہیں کر سکتے، یعنی کہاں کہاں سے کس کس قدر نعمتیں ہیں تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ لیکن انسان کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، ہم نے انسان کے ساتھ یہ رویہ اور برتاؤ رکھا ہے، انسان اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ظلوم، یعنی اپنے آپ کو تاریکی میں ڈالنے والا، تاریکی میں پھنسا ہوا، اور کفار اور انکار کرنے والا ہے، ناشکر ہے۔ صحیح بات سمجھ میں آئی؟ تو سب سے پہلا اسٹیپ ہم کو کیا کرنا ہے؟
اس پیراڈائم شفٹ کو لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں خدا کے، یعنی میں بہت نچلے درجے کا جملہ کہوں، خدا کے گڈ اور بینیولنٹ ہونے پر صحیح معنوں میں یقین پیدا کرنا ہے. یقین پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے، خالی باتیں نہیں، یقین، دل مانے اس بات کو کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ پر مہربان ہے. اس کی مہربانی کا ثبوت اس قدر نعمتیں ہیں، پورا نظام ہے. جیسے میں کل بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ فری گفٹس کی بھرمار ہے. سورج کی روشنی، دھوپ، پھولوں کی خوشبو، پھولوں کا رنگ، کھانا پینا، رزق، مزے، لذت، ریلیشن شپس، اولاد، فلاں فلاں فلاں، ساری چیزیں. تو اس پر، اس کی مہربانی پر یقین ہو، اور اس بات پر یقین ہو کہ اس نے زندگی ہمیں لذت اور سکون کے لیے دی ہے، برکت کے لیے دی ہے، اور ہم کو انوائٹ کیا ہے کہ یہ لذتیں اور برکتیں میں تمہارے لیے ایٹرنل کر دوں اگر تم میری بات مانو، اگر تم میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات سمجھ میں آ گئی جی. جی. اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے نا؟ اب یہ باقاعدہ ایک کام ہے جو کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے. صحیح. اس کے بعد نمبر 2 جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ اپنی زندگی کو دنیاوی اعتبار سے میٹیریلسٹکلی سادہ رکھیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ سادہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ، یعنی کہ جو امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ابلیس اور خلق اور دنیا تمہارے لیے 3 چیزیں جو ہیں نا وہ مین آبسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، ابلیس، خلق اور دنیا. دنیا سے مراد کیا ہے؟ یہ لہو و لعب، جو کل میں نے آپ کے سامنے جس کو ہائی لائٹ کیا تھا، جو سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں بھی بیان کیا گیا ہے. خلق سے مراد ہے کہ تمہاری مادی ریلیشن شپس. اور ابلیس وہ جو ہمارا دشمن ہے، اور اس کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 میں موجود ہے کہ ابلیس کیا کرتا ہے، یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ابلیس تمہیں جو ہے نا 3 چیزوں میں پھنساتا ہے مینلی. ایک تو یہ کہ تم خیر کو چھوڑ کر، اچھائی کو چھوڑ کر برائی کی طرف جاؤ، فحشا اور بے حیائی کے راستے کو نعوذ باللہ اختیار کرو، اور خدا کے بارے میں وہ باتیں کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یعنی جہالت کے ساتھ خدا یا دین خدا کو ڈیل کرو یا ان کے بارے میں بات کرو. تو یہ 3 تمہارے راستے کی رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ تینوں جو ہے نا یہ محبت دنیا پر فیڈ کرتے ہیں. آپ کو ان تینوں کے جو زہریلے انجیکشن ہے نا اس کو اسٹارو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو فیڈنگ نہیں پرووائڈ کرنی ہے. تو اس بنا پر اس کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی کو مادی اعتبار سے سادہ رکھیں اور آخرت کے اعتبار سے ترقی یافتہ بنائیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. یہ طریقہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آپ الہی اعتبار سے خدا اور رسول والے معاملات میں جتنا ایڈوانس ہو سکتے ہیں، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی اپنی معرفت میں، اپنے علم میں، اپنی عبادت میں، اپنے اخلاق میں، یعنی یہ وہ تمام کا تمام ایسٹ ہے جو دنیاوی نہیں ہے، اخروی ہے. اس میں ایڈوانسمنٹ کی ایفرٹ کریں، اس میں آگے بڑھنے کی اور اوپر جانے کی، اور ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. اس میں نہیں مقابلہ کریں کہ کس کا گھر بڑا ہے، کس کی گاڑی لمبی ہے اور قیمتی ہے، اور کس کا بینک، اس پہ نہیں مقابلہ کریں. کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو زینت، تفاخر، تکاثر میں لے جا کے پھنسا دیں گی، اور وہاں پر آپ ابلیس اور دنیا اور خلق کو جو ہے نا، یعنی کہ جو ہمارے لیے زہر پروڈیوس کرتے ہیں، ہم ان کو فیڈ کر رہے ہوں گے اگر ہم اس چکر میں جا کے پڑ گئے
اور ان جگہوں پر ہم نے ایڈوانسمنٹس اور آگے جانے کو سوچا، یا اس جگہ پر ہم ترقی ڈھونڈتے رہے، تو وہاں پر ترقی کچھ نہیں ہوگی. وہاں پر جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہماری زندگی میں زہر ڈالنا چاہتے ہیں، ہم گویا کہ خود ان کو وہ مواد پرووائڈ کر رہے ہوں گے کہ میرے لیے زہر بناؤ اور میری زندگی میں ڈالو. ٹھیک. تو ہمیں رسول اور آل رسول یا قرآن جو میرے لیے جو حسنات، جو نور بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہماری دعوت کو قبول کرو، ہم نور بنا کے تمہاری زندگی میں ڈالیں، ہمیں مواد ان کو دینا ہے، ان کو میٹیریل پرووائڈ کرنا ہے، نہ کہ ان تینوں کو. ٹھیک. یہ والی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوں. اس میں کوئی دشواری تو نہیں فیل ہو رہی اس بات کو سمجھنے میں جو میں کہہ رہا ہوں؟ حیدر بھائی ایک چیز سمجھائیے گا ذرا سا کہ دوسرے جیسے سورہ بلد میں اللہ جو ہوں قبض یوز کیا ہے ہوں فورتھ ورس میں ہوں. I have created man in hardship، تو اس کو پھر کیسے لیں گے آپ نے دیکھیں، ہاں، کہ یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم کو ڈالا گیا ہے میٹیریلی، یہاں پر انسان کے لیے مشقت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں ایک چیز اور تھوڑی سی آپ کو بتاؤں، یا ایک بات کا اور احساس دلاؤں کہ یعنی جیسے ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس قسم کی بات کرتے ہیں، یا ہماری ایک فیلنگ ہوتی ہے اس قسم کی کہ اگر ہماری اولاد کو تھوڑا سا بھی محنت کرنا پڑ جائے تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت زیادہ مشقت یا تکلیف ہو گئی، ہم کافی اس کا ایک اثر لے لیتے ہیں، اس کو خود ایک پنچ فیل کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. ہاں تو ہمیں بہت ساری جگہوں پر ایسا لگتا ہے کہ یعنی انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بھی مشکل ہوتی ہے نا، تھوڑی سی بھی مشکل ہوتی ہے تو خدا اس کو کہتا ہے کہ یہ ایک یعنی جیسا کہ یہ ایک مشقت ہے، یہ ایک زیادہ سختی ہے، یہ ایک زیادہ تکلیف ہے. یعنی پھر میں آپ کو وہی روزے والی آیتوں کی بات یاد دلاؤں کہ یعنی خدا جو ہے اس چیز کو کیا کہہ رہے ہے؟ عسر ہے، عسرت ہے، ایک تنگی. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم تمہیں ایک سختی میں ڈال رہے ہیں. کیا سختی ہے روزے کی اتنی زیادہ؟ سخت ہے کیا واقعی؟ جس کو خدا عسر کہہ رہا ہے، اور اس میں بھی ہم کو الاؤنس پر الاؤنس دے رہا ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یعنی مسافر ہو تو یہ کر لینا، بیمار ہو تو یہ کر لینا، اگر بدن میں طاقت نہیں ہے تو کفارہ دے دینا. آپ بتائیں کیا عسر، یہ واقعی عسر ہے روزہ؟ مشقت ہے کیا بہت زیادہ؟ یہ وہ اللہ اپنی محبت میں کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے نا. یعنی کیا اتنی مشقت ہے؟ اس سے زیادہ تو ہم بہت ساری جگہوں پر ٹفنس میں آ جاتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے بات کہ یعنی انسان کو ہم نے سختی میں ڈالا. سختی یعنی سختی میں کیا ڈالا؟ یہی سختی میں ڈالا کہ یعنی یہ بدن ہے، بدن کے تقاضے ہیں، بدن اپنی طرف کھینچتا ہے، نفس امارہ ہے، شیطان ہے، ان کے خلاف تمہارا مجاہدہ ہے، یہ سب ہے. تو یعنی اس کو خدا فرما رہا ہے کہ یہ کبیدگی ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے جو تمہارے جگر کو جلا دیتی ہے. لیکن آپ اگر غور کریں کہ اگر انسان اس زندگی میں خدا کی ہدایات پر عمل کرتا ہے تو کوئی زیادہ سختی وغیرہ نہیں آتی. یہ سختیاں پیدا ہوتی ہیں خدا کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے. اس راہ سے ہٹنے کی بنا پر سختیاں اور تکلیفیں بڑھتی ہیں. اس بات سے آپ لوگ ایگری کرتے ہیں نہیں؟ یہ زندگی سختی سخت ہے، چاہے دین ہو یا نہ ہو. یہ تو فیکٹ جی. یعنی اگر آپ دین کے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو نہیں ہے اتنی پریشانی نہیں ہوتی. اور وہ جو سختی آپ کو اٹھانی پڑتی ہے، مثلا روزے کی سختی ہے گرمیوں کے، یا سردیوں کی نماز فجر اور نماز شب کی سختی ہے، وہ اتنی نہیں ہے کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں.
اس اس میں سے بھی اس میں بھی اللہ بول رہا ہے جب تم ٹریول کرو تو آدھی نماز پڑھو. جی جی جی. اور بلکہ وہاں پر جو ایک اور بڑا میں نے جو اس کے اندر ایک ہڈن جیم ہے وہ یہ کہ اگر ہم معرفت کے ساتھ ان اعمال کو انجام دیتے ہیں تو پھر وہ چیز سختی نہیں رہتی بلکہ لذت بن جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جی آپ کو کل کے درس میں بتایا. ہاں، نہیں آپ لوگوں نے خود اس کو فیل کیا ہوگا نا کہ گرمیوں کے روزے جب آپ کو یاد آتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت میں ایک سختی اٹھائی تھی گرمیوں میں 15 گھنٹے کے روزے رکھے تھے. تکلیف ہوتی ہے اس کو یاد کر کے. یہ ایک احساس لذت ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جو کبیدگی یا سختی ہاں ٹھیک ہے ظاہراً ہے لیکن یہ صرف ابتدائی مراحل میں ہوتی ہے. اگر آپ اس کو عبور کر جائیں یعنی اگر آپ اس کو کراس کر لیں ان ابتدائی اور انیشیل سٹیجز کو تو پھر آپ کے لیے کوئی ایون وہ سختی بھی سختی نہیں رہتی. جیسے ہم لوگ اس بات کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کون سے لوگ ہیں جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں یہ مرنے کا شوق کیسے لے کے جا رہے ہیں ان کو جان دینے کا اتنا شوق کیوں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس شہادت اور قتال میں ان کو کیا لذت محسوس ہو رہی ہے. ہمیں نہیں خبر اس بات کی. حیدر بھائی یہ بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے یعنی لاجیکل، لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ جو سختی پڑتی ہے وہ ہمارے اپنے اللہ کے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے ہے، تو انبیاء اور معصومین پر جو سختیاں پڑتی تھیں ان ہاں کو ہم کس طرح وہ سے؟ ہماری وجہ سے. اچھا. جیسے کہ اگر ہمارا کوئی محبوب آگ میں جل رہا ہو تو ہم اس کو چھوڑیں گے؟ جی جی بتائیں. یہ کوشش کریں گے بچانے کی پوری. نہیں چھوڑیں گے نا. اور جب آپ اس کو بچانے جائیں گے آپ کے ہاتھ اور کپڑے بھی جلیں گے آپ کا چہرہ بھی جھلسے گا یا نہیں جھلسے گا؟ جی. تو ہاں ہاں آپ کو جو آگ نے نقصان یا تکلیف دی وہ آپ کی اپنی وجہ سے تھی. اس لیے ہم انبیاء اور ائمہ کا قرض کبھی نہیں چکا سکتے کہ ہم وہ ہیں جو اپنی جہالت کی بنا پر اپنے لیے آگ جلاتے ہیں اور وہ ہیں جو محبت خدا کا مظہر ہیں اور آ کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر ہماری جلائی ہوئی آگ کو ہمارے لیے بجھاتے ہیں. تو یہ جس طرح کرسچینٹی میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے یہ ساری سختیاں ہمارے گناہوں کی وہ اپنے ان اوپر کا لے لی. دیکھیں آئیڈیا مین زیادہ تر مذاہب میں سینٹرل آئیڈیا غلط نہیں ہے اس کو وہ اپلائی غلط طریقے سے کرتے ہیں غلط انداز سے کرتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کسی کے یعنی ایک انسان کو آگ سے نکالنے کی کوشش کرنا ایک بات ہے اور یہ کہنا کہ جناب تم جلو یا نہیں جلو تمہارے سارے کفارے میں پورا کر دوں گا یہ بالکل الگ بات ہے. وہ تو یہ بولتے ہیں نا. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے ذرا پلیز. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک یعنی کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ تم بھلے سے جل جاؤ لیکن تمہیں جو ہے نا کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہارا سارا نقصان میں پورا کر دوں گا اپنی جیب سے اپنے پاس سے یہ بات وہ ہے نا جو قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان آگ میں ہے یا مصیبت میں ہے یا گڑھے میں ہے اور کوئی دوسرا آ کر اس کو نکالنے کی ایفرٹ کرتا ہے اس کے لیے قربانی دیتا ہے اور تکلیف اٹھاتا ہے یہ بالکل الگ بات ہے. ٹھیک ہے آگے سمجھ. تو بیسیکلی وہ مورل ہیزرڈ والی بات ہے کہ ہاں تم یعنی فکر نہیں یعنی کرو کرے جیسے جاؤ جو کچھ. ہم تھرو آؤٹ اگر اللہ نہ کرے ہماری اولاد میں سے ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ غلط
کام کر رہا ہے یا غلط راہ پہ چل پڑا ہے، یا ایون وہ نہ بھی ہو، تو ان کی تربیت کے لیے ہم آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ہم تکلیف اٹھاتے ہی نہیں اٹھاتے؟ جی جی صحیح ہے، تو یہ تو ایک بالکل نارمل اور نیچرل بات ہے نا. لیکن اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ جی میری اولاد اگر بالکل نالائق ہو جائے، لیکن ٹھیک ہے تم فکر نہیں کرنا، تمہاری نالائقی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، سارا کا سارا کفارہ میں اپنے پاس سے دے دوں گا، یہ قابل اعتراض ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے، آگے سمجھ اس کا یہ نو دیٹ میکس لاٹ آف سینس. تو یہ انبیاء جو ہماری وجہ سے یہ مشکلات اٹھاتے ہیں، اس کا قرآن میں ذکر ہے، احادیث میں ظاہر ہے کہ دیکھیں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، یزکیہم. آپ اس بات پہ غور کریں کہ پیغمبر اکرم کے جو 3 آپ کے رولز بیان کیے گئے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حقیقتاً آپ کا تزکیہ پیغمبر کرتے ہیں. اس آیت پہ غور کیا آپ نے کبھی؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی آیتوں کو لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں. یہ بھی آسان کام نہیں ہے. شروع میں تو بالکل بھی آسان نہیں تھا، بہت زحمتیں خالی اسی چیز کے لیے اٹھائیں کہ آیات خدا کی تلاوت کر سکیں، کیونکہ اتنے زیادہ اپوزیشن تھی. وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی حقیقتاً تزکیہ نفوس ان کے ہاتھوں سے انجام پاتا ہے. نہیں، سبحان اللہ، کتنی مرتبہ اور پڑھی یہ چیز، اس طرح نہیں سوچ رہا تھا. جی، اور اسی طریقے سے جو ہے، اسی طریقے سے خود ایک اصول کافی کی ایک روایت ہے کہ جس میں کہ امام کاظم علیہ السلام کے جو اذیت تھی، میں نے اس کو ایک مجلس میں بھی پڑھا تھا، کہ جس میں یہ روایت ہے، آئی تھنک شاید 8ویں 9ویں امام کی ہے، کہ اس وقت کے جو شیعہ تھے ان کے لیے خدا کا ارادہ یہ تھا کہ ان پر عذاب کرے، اور امام علیہ السلام نے اس چیز کو اپنے اوپر لے لیا جو آپ نے اتنی غیر معمولی تکلیف قید کی اٹھائی ہے. سر بھائی اسی طرح کچھ اسکالرس کوٹ کرتے ہیں کہ جو آیت سورہ بقرہ کی ہے فرام 154 to 157 it is جی referring it has a context of Karbala. جی، ہو سکتی ہیں وہ چیزیں، یہ نہیں کہ جیسے خود اب ایک کربلا تو ویسے ہماری نظروں کے سامنے ہی ہے، کہ جس میں کہ امام حسین علیہ السلام نے مطلب کس طریقے سے وہ تمام چیزوں کو کیا. اور یعنی جو وہ آپ کا جملہ ہے کہ میں نہ حکومت کے لیے ہوں نہ ذاتی شہرت کے لیے ہوں، بلکہ میری نیت صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح ہے. تو کیا مطلب ہے جد کی امت کی اصلاح؟ امام حسین نے جا کے کسی کو یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم جو ہے وہ مثال کے طور پر جھوٹ نہیں بولنا اور سچ بولنا اور پورا تولنا اور یہ سب کرنا، یہ تو نہیں کہا تھا نا آپ نے. تو وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ یعنی کہ جب لوگ اس خدائی حقیقت سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب لوگ دین کی بنیادوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ یعنی یہ اصول ہمیشہ ہے کہ پاک خون جو ہے نا، وہ جب تک نہیں گرتا نا، یہ چیز ریورس نہیں ہوتی ہے. میں نے آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں بھی واقعات میں بھی بتایا تھا کہ یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ کا جو ذکر قرآن میں 100 سے زیادہ مرتبہ ہے، تو یہ ان شہداء کی تعداد کے برابر ہے، ان پاکیزہ نفوس کی تعداد کے برابر ہے کہ جن کے قتل کے بعد خدا نے بنی اسرائیل کو موسیٰ عطا کی ہے. یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، اور اسی لیے ہم ایسی ہستیوں کے مقروض ہیں. ہم اپنی جہالت سے اپنے لیے جو مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں نا، یہ اولیاء الہی ان مصیبتوں کو ہمارے سر سے دور کرتے ہیں، ورنہ ہم پس جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں مشکلات اور مصائب کے ہاتھوں سے.
یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا ہمارے اوپر، کہ ان میں سے کچھ کو ہم جانتے ہیں، کچھ کو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ہر وقت یہ چیزیں موجود ہیں. جیسے آپ لوگوں نے کبھی اپنی زندگی میں محسوس کیا ہوگا نا کہ زندگی میں جب جو بات ہم کہہ جاتے تھے کہ ماں کی دعا، کہ ماں جو ہے وہ تنہائی میں جو دعائیں کرتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، وہ زندگی بھر ہماری مشکلات کو حل کرتی ہیں. تو صرف ماں نہیں ہے، اسی طریقے سے اولیاء خدا جو ہے نا وہ بھی ماں، بلکہ ماں سے بڑھ کر انسانیت کی خبر گیری کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ ہم جیسے لوگوں کا کام خالی بیڑا غرق کرنا ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک. تو یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ دونوں پوائنٹس یہ بہت اہم باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اور یہاں سے اگر آپ کا پورا قبلہ بدل گیا، اگر آپ نے اپنے قبلے کو تبدیل کر لیا، تو آپ پھر تزکیہ نفس والے سفر پر چل سکیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تزکیہ نفس کی جو راہ ہے یا اعلیٰ اخلاق کو پانے کا جو رستہ ہے، اس میں سب سے اہم چیز اپنے قبلے کو درست کرنا ہے، نہ کہ کوئی کچھ کام کرنا. ٹھیک ہے، کام وغیرہ کرنے کی باری بعد میں آتی ہے. یعنی وہ جو مثال بہت ایک سادہ سی دی جاتی ہے کہ آپ ایک صحیح نمبر والی بس میں بیٹھیں گے تو آپ امید کریں گے نا کہ منزل تک پہنچوں گا. اگر اگر ہم ہمیشہ غلط نمبر والی بس میں بیٹھتے رہیں گے تو اپنے مقام تک کیسے پہنچیں گے پھر؟ تو آپ کو صحیح نمبر والی بس ڈھونڈنا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد سوچئے کہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی. خدا جی کے ساتھ تعلق کو ان اٹس ٹرو فارم ریئلائز کر کے امپلیمنٹ کرنا ہے، جو محبت والا تعلق ہے. ٹھیک ہے، یعنی خدا نے ہم کو یہ سب چیزیں دی ہیں، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. اپنی توجہ کو اس طرف لے جانا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ وہ تمام کے تمام، یعنی جو یہی اس دنیا کی سختی ہے کہ ہم ایسوں کے درمیان موجود ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں. ہمیں ان کو فیڈ نہیں کرنا، ان کے ایڈوانٹیج کے لیے کام نہیں کرنا، بلکہ نبی، امام، فرشتہ، یہ جو ہماری ہیلپ کے لیے موجود ہیں، جو ہمارا درد رکھتے ہیں، جو ہماری مدد کرنے کو تیار ہیں، ہمیں وہ اسٹف پروڈیوس کرنا ہے جو ان کو ہم پر کام کرنے کے لیے آسانی دے. ٹھیک ہے نا، جیسے یوزک کی ہم، لیکن اب پیغمبر میرے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بھئی مجھے وہ چیز تو دو کہ میں تمہارا تزکیہ کروں. یہ امام علی علیہ السلام کا جملہ میں نے آپ کو مکتوب نمبر 45 سے سنایا تھا، اعینونی بورع والاجتہاد والعفت والسداد، کہ میں تمہارا امام، تم کو تیار ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے، لیکن تمہیں بھی میری مدد کرنا ہوگی پہلے. تو میری مدد کرو ورع، پرہیزگاری حرام سے بچنے سے، اجتہاد حق کے رستے میں کوشش کرنے سے، عفت پاک دامنی سے، اور سداد اور صحیح رہو، صحیح رستے پہ فرم رہو. چار باتیں آپ نے مانگی ہیں ہم سے، یہ چار چیزیں مجھے دو تو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، میں تمہارا تزکیہ کرتا ہوں. ٹھیک، تو یعنی یہاں سے ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ تزکیے کی ایگزیکیوشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تزکیے کے وسائل اور اسباب کو فراہم کرنا، قبلے کو درست کرنا، اس رستے پر چلنا، یہ میرے اختیار میں ہے. لیکن باغ کیسے اگے گا، پھل کیسے دے گا، جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ یہ مالی کے یا باغبان یا گارڈنر کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ درخت پھل دے. وہ تو زمین صحیح کر سکتا ہے، انوائرنمنٹ کو کلین رکھ سکتا ہے، پروٹیکٹ کر سکتا ہے، پانی دے سکتا ہے، منرل ڈال سکتا ہے. باغبان اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا.
درخت کا اگنا اور پھل دینا یہ من جانب خدا ہے۔ تو اسی طریقے سے تزکیے کا یعنی ان پاکیزہ صفات کے درخت کا اگنا، اس باغ کا لگنا، اس پھل کا آنا، یہ من جانب خدا ہے، اور خدا نے اس کے لیے کس کو مأموریت دی ہے، رسپانسبلٹی دی ہے کہ تم یہ کام کرو، اپنے حجت کو، یزکیہم۔ ٹھیک، تو ہمیں ان کے ہاتھ میں چیزیں دینا ہے، پکڑانا ہے۔ تو اب ہماری مرضی ہے کہ اب یا ہم شیطان کے ہاتھ میں چیزیں پکڑائیں کہ وہ سب کو جلا کے تباہ کر دے، یا ہم نبی کے ہاتھ میں چیزیں پکڑائیں کہ وہ اس باغ کو گرو کریں۔ ٹھیک، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کو سادہ رکھنا ہے، سادہ ان رسپیکٹ آف دنیا، اور ایڈوانسڈ ان رسپیکٹ آف آخرت۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ جی ہم؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا جو پریکٹیکل ٹپ ہے جس کو ہم اس میں اور شامل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کو آن بورڈ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کم از کم یعنی جو ہمارا حلقہ ہے، حلقہ احباب ہے، لیکن حلقہ احباب سے زیادہ امپورٹنٹ میری فیملی ہے، یعنی میرے پیرنٹس ہیں، یا میرے زوجہ ہے، میری اولاد ہے، ان کو آن بورڈ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ خود ہی آپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائیں گے، وہ خود ہی آپ کے لیے میکسیمم لیول پر پرابلم کریٹر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یا تو انسان پھر ان کو چھوڑے، یا پتہ نہیں ہر وقت لڑتا جھگڑتا ہی رہے یا کڑتا رہے، پھر اس حالت میں انسان چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اور یہ تمام کی تمام چیزیں یعنی ان کو اپنے ساتھ لینے کے لیے ڈسکس کریں، جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ یعنی یہ مسائل جو ہیں، جو دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے ساتھ نسبتاً زیادہ پرابلمٹک ہوتے ہیں، کیونکہ سادگی والا جو آئیڈیا ہے وہ ان کو اتنا زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اور پھر اسی طریقے سے جو مقابلے والی باتیں ہوتی ہیں اس میں وہ زیادہ انوالو ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں نا ذرا زیادہ مشکل سی ہونے لگتی ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ڈسکشن، جیسے گھر میں روزانہ باتیں ہوں، تھوڑا تھوڑا سا چیزیں بتائی جائیں، یعنی جیسے میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ کہ کافی مومنین اس قسم کے گھر میں روٹین رکھتے ہیں کہ جیسے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تو کچھ دو چار اچھی باتیں کی، یا یہ کہ فار ایگزامپل مغرب کا جو ہے نا نماز ہم سب مل کے پڑھیں گے، کوئی حدیث بیان کی، کوئی قرآن کی آیت سنا دی، یہ اپنے گھر کے اندر۔ ٹھیک ہے، وداؤٹ کریٹنگ اے برڈن، یہ نہیں کہ جی خاص طور سے بیٹھ کے کوئی مجلس ہو رہی ہے، نہیں، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی طریقے سے چلتے پھرتے 5 5 7 7 منٹ میں وہ چیزیں، اور ہلکے 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 چیزوں کو اس بات کی طرف جانا کہ دیکھیں ہم اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں نکالیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، جن سے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہے، ان چیزوں کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ ہم خدا کی طرف توجہ کریں، آخرت کی طرف توجہ کریں، نیکی اور بھلائی کی طرف جائیں، اینڈ سو آن۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا جو پوائنٹ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لینا، اپنی فیملی کو آن بورڈ لینا کہ ایٹ لیسٹ وہ رکاوٹ نہ پیدا کریں، وہ اس راستے کو بلاک نہ کریں، ان کو کوئی ضد یا غصہ نہ پیدا ہو جائے، وہ ایسا نہ سمجھنے لگیں کہ جی آپ ان کو نعوذ باللہ کوئی غربت یا فقیری کی طرف لے جا رہے ہیں، یا آپ ان کو دنیا سے کاٹ رہے ہیں، یہ سب چیزیں، بلکہ یہ تمام کے تمام معاملات ایک حکمت کے ساتھ اور یعنی عقل کی بنیادوں پر یہ باتیں ہوں، اور رفتہ 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 ڈسکشن ہوگا ڈیلی بیسس پر۔ اور جیسا کہ میں نے یہ بات عرض کی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں، اگر ان کے سامنے قرآن صحیح سے رکھا جائے، اگر تعلیمات اہل بیت ان کے سامنے، اہل بیت کی سیرت کو اچھے طریقے سے پیش کیا جائے، تو دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے نا وہ اس سے ایورس ہے، یا اس کے بالکل یعنی اتنا زیادہ دنیا دار ہے کہ وہ قرآن اور اہل بیت کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہوگا، ایسا بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔
تو یہ تیسرا کام کرنا ہے اس آبسٹریکشن کو. ٹھیک ہے. اچھا اب میں تھوڑا سا جو ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہیں، تو میں آپ کو تھوڑا سا جو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کی آیتوں کے حوالے سے بھی یعنی پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر دوں. تو یہ سورۃ الاعلیٰ ہے، یہاں پر تزکیے کا ذکر ہے. اور سورۃ الاعلیٰ کو اگر آپ حفظ کر کے کسی بھی نماز میں پڑھیں با توجہ، تو اس کے بھی بڑے فضائل ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی فضیلت وہی ہے کہ وہ تزکیے والا سبق جو ہے نا، وہ بار بار آپ کے دماغ میں ریمائنڈ ہوتا رہے گا. قد افلح من تزکا. افلح وہ سب سے زیادہ فلاح یافتہ ہوا، یعنی سب سے زیادہ اس نے فلاح کو حاصل کیا، سب سے آگے بڑھ کر. یعنی سب سے بہترین فلاح اور نجات کو پانے کا رستہ کیا ہے؟ من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا. ٹھیک. تو فلاح اور فلاح کا ایک معنی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. آپ کو یاد ہے اس کا لٹرل میننگ فلاح کا؟ سکسیس. کامیاب. نہیں، فلاح کا جو مطلب ہے، ون آف دا میننگز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک کسان جب اپنی فصل کو بوتا ہے اور اس کے بعد اس کو باؤنٹی فل کراپ ملتی ہے، اور وہ اپنی یعنی فصل کو، اناج کو، اپنے بہترین سرمائے کو لے کر مزرعہ سے یعنی کھیتی باڑی کرنے والے میدان سے خوش خوش جب جا رہا ہوتا ہے، تو وہ کسان فلاح ہوتا ہے. تو فلاح کا مطلب کیا؟ کہ میں نے ساری زندگی دنیا کی زمین میں کاشتکاری کی. الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اس دنیا کے چکر میں نہیں پڑا، اس دنیا کے لہو و لعب میں نہیں پھنسا، بلکہ اس کو آخرت کی کھیتی کا میدان سمجھ کر یہاں پر کاشتکاری کی، اور اب ان دا اینڈ اپنی باؤنٹی فل کراپ کو لے کر اپنے گھر جا رہا ہوں خوش خوش. یہ فلاح ہے. صحیح. یہ فلاح لٹرل میننگ جو ہے اس کا. یعنی کسان جب بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے. یہ لفظ بھی قرآن میں آیا ہے. اور کسان جب اپنی فصل کو بہترین حالت میں لے کر اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو فلاح. ٹھیک ہے. تو اس فلاح پانے والوں میں یعنی اپنی جو فصل جو لوگوں نے لی، اچھی فصل، ان میں سب سے اچھی فصل کو لینے والا کون ہے؟ من تزکا، جس نے تزکیہ کیا. ٹھیک ہے. تو جس کا تزکیہ جتنا بلند، اس کی فلاحیت اتنی ہی زیادہ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اب یہاں پر جتنی چیزیں بھی بیان ہو رہی ہیں نا، یہ سب اسی فلاح اور تزکیے کے کانٹیکسٹ میں ہی بیان ہو رہی ہیں، اسی کے ذیل میں. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا ذکر کیا. ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذکر یعنی ریممبرنس. یاد ریممبرنس. رکھنا. ٹھیک ہے. جی جی. یعنی اپنے رب کا ذکر کیا کا مطلب ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھا. کسی بھی چیز میں انوالومنٹ کی وجہ سے رب فراموش نہیں ہوا. ٹھیک. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا. اگر ہم کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا آ گیا؟ یہ اہم ترین نقطہ کہ دنیا کی زندگی میں وہ سب کچھ جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن رب کو فراموش نہیں کرنا. تو اب یہاں سے جو اس کی کورولری ہے وہ یہ کہ اگر دنیا کا کوئی کام رب کی فراموشی کا ذکر بن رہا ہے اور ہمیں یہ بات واضح طور سے نظر آ رہی ہے، تو کیا ہم پھر بھی اس کام کو کرتے رہیں؟ کیا خیال ہے؟ اب اس یہ کو ایک اصول کے طور پر آ رہا ہے نا. دیکھ
फिर से समझाएं इसको हैदर भाई। देखें, ज़करस्म रब्बिही, अब ये एक यानी तज़किये के हवाले से नंबर 1 चीज़ क्या करना है हमें, आप बताएं। अपने रब को याद रखना है, रब का जिक्र करना है, यानी रब को याद रखना है, ठीक है। तो ये नहीं, अगर इंसान अपने रब का जिक्र नहीं कर पाएगा, रब को फरामोश कर देगा, तो क्या उसका तज़किया रह पाएगा या खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, ठीक। तो अब अगर दुनिया की जिंदगी में किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमारे रब का तज़क्कुर में गड़बड़ वाक़ हो रही है, वहां पर खराबी पैदा हो रही है, तो हम उस चीज को बाकी रखें या छोड़ दें, इवन दो कि हमें वहां पर दुनियावी बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं? क्या करना चाहिए हमें? छोड़ देना चाहिए हैदर भाई, लेकिन किसी किसी वक्त का बहुत मुश्किल काम हो जाता है ये करना। हाँ, नहीं, पहले उसूल, पहले हम एक चीज को फंडामेंटली एग्री करें, तो फिर बाद में उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं कि जी उसूली तौर पर ये बात हम कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जी जी एकदम। हम्म जी ये बात हमको समझ में आ रही है ना, कि जिक्र रब के बगैर तज़किया मुमकिन नहीं है। जिक्र रब के बगैर तज़किया मुमकिन नहीं है। अगर तुम खुदा भुला दोगे, तो सूरह हश्र की जो आयत है, फ़अन्साहुम अनफुसहुम, तुम खुद अपने नफ्स को ही भूल जाओगे, है ना, सूरह हश्र की आयत, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम, कि उन लोगों जैसे मत हो जाना कि जिन्होंने अल्लाह को फरामोश कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला कि वो अपने नफ्स को भूल गए। इन्हें नफ्स को भूल गए कि मतलब अब अपनी कोई खबर ही नहीं है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस वजह से इस दुनिया में मौजूद हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे नफ्स की क्या फलाह है, क्या तबाही है, को सब भूल गए, खाली खिदमत दुनिया और शैतान में नऊजुबिल्लाह लगे हुए हैं, ठीक। तो ये मोस्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट है रब का जिक्र तज़किये के लिए। तो अगर कोई भी चीज़ जिक्र को निसियान यानी फरामोशी या फॉरगेटफुलनेस से बदल रही है, तो उसका छोड़ना या उससे अपने आप को दूर करना तज़किये की खातिर वाजिब है या नहीं। जैसे वही मैं आपसे कल कह रहा था कि अब आप वाजिब और हराम को इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। अब आपके तज़किये की बिना पर वाजिब या हराम डिटरमिन होगा। तो ये बताएं कि इस बात से हम एग्री कर पा रहे हैं? जी जी एग्री कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि अब जो कुछ भी जिक्र रब के मुखालिफ होगा, जिक्र रब से दूर करेगा, मुझे उसको छोड़ना है, उससे अपने आप को अलग करना और रखना है, चाहे उसमें मुझे दुनिया का या दुनियावी चीज़ों का कितना नुकसान क्यों ना नजर आए, ठीक। और यहाँ पर जो इसके साथ एक एडेंडम है वो ये कि ये भी खुदा का एक इम्तिहान होता है बंदे मोमिन के इखलास को जांचने के लिए। और इंशाअल्लाह जो कुछ आप खुदा के लिए छोड़ते हैं, उससे कहीं बेहतर खुदा आपको अता करता है दूसरे रास्ते से, ठीक। बेशक। यानी उसकी हमारे सामने बेहतरीन मिसाल हजरत इब्राहीम की कुर्बानी है, ठीक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को से खुदा ने वो बेटा मांग लिया जो 90 साल के सिन के बाद मिला था, कि इसको मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। और अब जाहिर है कि यानी वो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम व मनसब है, लेकिन फिर भी उनके दिल पर क्या गुजरी और क्या गुजरी होगी, और उन्होंने इस चीज को किया, तो क्या खुदा ने वो बेटा ले लिया? नहीं।
خدا نے اس بیٹے کو بھی واپس کیا اور اس کے بدلے میں پوری وہ نسل عطا کی کہ جس نسل میں نبوت اور امامت اور رسالت ہے. ٹھیک ہے، خدا اس طریقے سے معاملہ کرتا ہے. بدر کے موقع پر خدا نے مسلمانوں سے، مومنین سے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے کوئی فتح کا امکان نہیں ہے، لیکن رسول چاہ رہے ہیں، خدا چاہ رہا ہے تم میدان میں حاضر ہو جاؤ، چاہے تمہارے پاس ہتھیار ہو نہ ہو، اسکل ہو نہ ہو وار کی. خدا نے صرف 14 مومنین لیے، 14 مومنین شہید ہوئے اور اس کے بدلے میں اتنی بڑی فتح عنایت کر دی. وہ فتح صرف ظاہری نہیں تھی، وہ مورلی بہت بڑی فتح تھی کہ جس کی بنا پر اسلام کے پیر مضبوط ہو گئے. خدا اس طریقے سے معاملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں سمجھیے گا کہ جی اگر ہم خدا کے لیے یا خدا کی محبت اور اطاعت میں کوئی چیز قربان کر دیتے ہیں تو خدا چاہ رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہو. ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیز بھی کمپنسیٹ ہوتی ہے اور اس سے کہیں بہتر آپ کو دنیا اور آخرت میں ملتا ہے. یہ جیسے اس کی تیسری مثال خود قرآن نے دی ہے حضرت موسیٰ اور خضر والے واقعے میں، کہ وہ جو ایک ماں باپ تھے مومن والدین، جن کا بیٹا تھا کہ جس کے اندر فسق و فجور والی چیز تھی، اور خدا نے وہ بیٹا لیا اور وہ خود اس میں ہے کہ تمہارے رب کی نیت تھی کہ اس سے بہتر دے. تو جو روایت میں ہے کہ خدا نے اس کے بدلے میں ایک بیٹی ان کو عطا کی کہ جس سے انبیاء کی ایک نسل چلی. صحیح؟ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ ذکر رب کور ہے. اگر فراموشی ہو گئی یہاں پر، یہاں خدا کو فراموش کر دیا تو پھر گیا، پھر کوئی تزکیہ نہیں. اور فصلہ، اور ذکر رب کے نتیجے میں، یعنی ذکر رب کی جو بہترین شکل ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ ہے. صلاۃ کو قائم کرنا، صلاۃ کی حفاظت کرنا، صلاۃ کو دوام عطا کرنا. ذکر رب اور صلاۃ یہ ٹو ڈو ہے، یعنی یہ لازمی ہے. اور کون سی چیز تمہارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ بس یہ دیکھ کے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے تمہارے لیے؟ بلکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں ذکر رب اور صلاۃ کو سب سے زیادہ اہمیت دینا چاہیے اپنی زندگی میں. لیکن انسٹیڈ تو فرون الحیات الدنیا، تم حیات دنیا کے اثر میں پھنسے ہوئے ہو. تم کس کے زیر اثر ہو؟ تم پر کس کا امپیکٹ ہے؟ کون سی چیز تم کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتی ہے؟ حیات دنیا. اور حیات دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. تم اس کے اثر میں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ ہم نے تم کو اچھے طریقے سے بتا دیا اور سمجھا دیا کہ آخرت بہتر بھی ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے. لیکن تم بہتر اور باقی رہنے والی آخرت کو چھوڑ کر فنا ہونے والی اور فریب دینے والی حیات دنیا کے انڈر امبریلا یا اس کے امپیکٹ میں پھنسے رہتے ہو. تو تزکیے کا سلیبس نظر آ رہا ہے یہاں سے ہمیں؟ جی، یہ آیت خود بتا رہی ہے ہمیں تزکیے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سمپل ہے، کمپیکٹ ہے، لیکن بہت کمپریہنسو ہے. اگر اس کو آپ کھولنا شروع کریں گے تو تمام چیزیں اس میں سے نکل آئیں گی. اور پھر یہ سورہ ختم یہاں پہ ہوتی ہے اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ. یہ جو باتیں ہم نے تم کو بتائی ہیں، یعنی فلاح تزکیے میں ہے، تزکیہ ذکر رب اور صلاۃ میں ہے. تزکیے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ حیات دنیا کے اثر میں زندگی گزارنا ہے. یہ بات ہم نے صرف تم سے نہیں کہی ہے،
بے شک یہ یقیناً پہلے والے صحیفوں میں بھی یہ بات کہی گئی تھی. یہ بات ہم انسانوں کو ہمیشہ سے بتا رہے ہیں. اور اس کی اگزامپل کیا ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے جو صحف ہیں اس میں بھی یہی بات ہم نے ان کی امتوں کو سکھائی تھی اور بتائی تھی. جی چلیں پھر. تو یہ آج کی حد تک کوئی کمنٹ؟ یہ کتنا کمپیکٹ فارمولا ہے حیدر بھائی، جی 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 بالکل اگر کتنا ڈیپ ہے، بالکل بالکل. سمپل سی 4-5 لائن میں. اور شاید اسی وجہ سے حیدر بھائی یہ عید کی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں. ہاں عید کی نماز میں اور اس میں. جی وہ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کسی ایک نماز کے لیے اس کو وہ کر لیں. جیسے سورۃ الفجر ہے، فجر کی نماز میں پڑھیں. سورۃ اللیل ہے، رات کی نماز میں پڑھیں. سورۃ الاعلیٰ ہے، یہ بھی کسی نماز کے اندر اس کو اپنا روٹین بنا لیں، یا کسی مستحب نماز میں لے لیں، عشاء میں لے لیں. تو یہ سارے میسیجز جو ہیں نا، دے کیپ آن رنگنگ ان دا ہیڈ. ڈیفینیٹلی. تو یہاں پر ہمیں جو ہے نا سارا فارمولا موجود ہے، یعنی کہ جس کو آپ کہہ لیں کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ تھوڑا اس کو ایلیبوریٹ کر سکیں مختلف طریقوں سے. تو یہ ورڈز بہت ہی خوبصورت ہیں. اب آپ اس کو دیکھیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی تم حیات دنیا کے اثر میں ہو. صحیح؟ یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم حیات دنیا کو چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ جاؤ. خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ حیات دنیا گزارو آخرت کے لیے. حیات دنیا گزارو خدا کے ذکر کے ساتھ. اس طریقے سے حیات دنیا گزارو. یہ نہیں کہ اس کے اثر میں بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ لہو و لعب تم پر اثر انداز ہو جائیں اور تمہاری زندگی کی ڈائریکشن کو ڈٹرمن کرنا شروع کر دیں. دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے یہ. اثر، امپیکٹ، افیکٹ. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے کہ تم حیات دنیا کو کیوں گزار رہے ہو یا اس میں کیوں انوالو ہو. یہ بات نہیں ہے. تم حیات دنیا کے زیر اثر ہو. اور حضور نے جیسا فرمایا کہ اس کو ایک کھیتی باڑی کا میدان سمجھو، کاشتکاری کرو. یعنی جیسے اکیڈمی کی مثال میں نے بار بار دی کہ اکیڈمی میں کوئی رہنے کے لیے تھوڑی داخلہ لیتا ہے. کھیتی باڑی کے میدان میں کوئی گھر سمجھ کے تھوڑی انٹر ہوتا ہے. اس طریقے سے حیات دنیا کو گزارو. ادر بھائی اس میں جسٹ ایک تھوڑا سا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جی فرمائیں. ہم لوگ larger part of our lives we have grappled with this dunya to provide for our family and to provide جی for a better education اور یہ سب for our children. مطلب جی we have to کوئی ایک طریقہ اچھی اس بات کے اچھی علاوہ بات کوئی. جی صحیح. اب اس کے دوران ٹھیک ہے اللہ کی بہت مہربانی رہی کہ بچے سیٹل ہو گئے. ناؤ one has the time to look at this side of the story کہ بھائی یہ ایک سائڈ ہے جو کہ بالکل مطلب کہ ٹھیک ہے نماز چل رہی تھی بٹ نماز چل رہی تھی فار سیک آف پرفارمنگ ڈیوٹی رادر دین جو اس کے ساتھ جو چیزیں انوالوڈ ہیں اس کی طرف آدمی نہیں. آدمی پورا وقت اسی میں الجھا ہوا تھا کہ ہاؤ ٹو ایکسٹریکٹ فار دا بیٹرمنٹ آف مائی فیملی. تو اب کچھ لوگوں نے تو ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس سٹیج پہ آ گئے کہ الحمدللہ نو family is settled and Allah has given that much of life ki you will see it. So lekin there are many people who have like پیچھے ہم لوگوں نے دیکھا کووڈ وغیرہ میں they just passed away in the struggling phase only. مطلب ان کا کچھ ہو ہی نہیں پایا اس کے آگے. تو اس کے لیے پھر کیا ہے مطلب ان لوگوں کے لیے بھی تو ان لوگوں نے تو they were living a life of مطلب a pious life when they are providing for their family and they have to compulsorily. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو تو جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے نا.
کہ اگر انسان اپنے خاندان کو، فیملی کو ایک باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ راہ خدا میں جہاد ہے، یہ فی سبیل اللہ جہاد ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ دوسرا جو ایسپیکٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہمارا انسانی زندگی گزارنے کا اصل مقصد ہے، جب ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، یا یعنی کہ آپ اس کو، میں ایک دوسری مثال آپ کے سامنے دوں کہ جب ہم اس اسٹرگل سے باہر آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے مثال کے طور پر 10 گھنٹے لگا دیے، 12 گھنٹے لگا دیے پروویژن کو حاصل کرنے میں، لیکن اگر اس کے بعد مجھے دن میں 2 گھنٹے بھی مل رہے ہیں، اس میں کیا کر رہا ہوں؟ یا یہ کہ میں اگر ان چیزوں کے اوپر محنت بھی کر رہا ہوں رزق کمانے کے لیے، تو وہاں پر میری بیسک نیت کیا ہے؟ کیا میں اس نیت سے اس رزق کمانے کی محنت کر رہا ہوں کہ میری اولاد جو ہے اس کو رزق حلال ملے اور وہ خدا کے بہتر بندے بن سکیں، یا جسٹ یہ کہ وہ دنیا کے اندر اچھی پوزیشن لے لیں، اچھا گھر بنا لیں، اچھے سامان فراہم کر لیں، اس لیے کر رہا ہوں؟ کوشچن یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ میں اگر اپنی زندگی کے اندر دیگر معاملات کو لے کر چلتا ہوں تو کیسے لے کر چلتا ہوں؟ کیا وہ تمام کے تمام چیزیں آخرت کے زیر اثر ہیں، اخروی کنڈیشنز کے زیر اثر ہیں، یا دنیا کے زیر اثر ہیں؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہمارا شادی بیاہ ہے، ہمارا اور گھروں کے اندر کے معاملات ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ کیا وہاں پر اگر میں خالی دوسروں کا، جو ہمارا ایک طریقہ ہے کہ خالی دوسروں کا منہ دیکھیں، دیکھیں فلاں یہ کہے گا تو یہ کر لیں، فلاں یوں پسند کرے گا تو یوں کر لیں، تو پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پرابلم اس جگہ پہ نہیں آ رہی ہے کہ مجھے رزق کو حاصل کرنے میں یا ایک عزت والی زندگی گزارنے کے لیے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہو، وہ اسٹرگل اچھی چیز ہو۔ جو ہمارے لیے پرابلم کریٹرز ہیں نا، وہ یہ ہماری نیتیں، اور جہاں پر مجھے جو وہ فری اسپیس ملتی ہے، جہاں پر میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے، وہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اصل سوال ادھر اٹھ رہا ہے۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اسی طریقے سے جو ہمارا حساب کتاب بنا ہے، کہ جس میں خدا کا شکر ہے کہ ہمارے زیادہ تر لوگ اسینشلی برے نہیں ہیں، برائی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، خرابی نہیں کرتے، لیکن مسئلہ سارے کا سارا یہی درپیش ہوتا ہے نا کہ کیونکہ وہ صحیح چیز کو پہچان نہیں رہے، صحیح بات سمجھ نہیں رہے، تو وہ اس رستے پر چل ہی نہیں پاتے، قدم ہی نہیں رکھ پاتے، اور obviously ایک لاس ہے، ڈیفینیٹلی ایک نقصان ہے۔ یعنی آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں نا کہ وہ زندگی جو دین کی معرفت کے ساتھ گزرے، اور وہ زندگی جس میں یہ معرفت نہ ہو، ان دونوں زندگیوں میں بہت زیادہ فرق ہے یا نہیں ہے؟ جی اسفر بھائی، جی ہاں جی ہاں یہ بات فیل سمجھ ہوتی ہے رہے نہیں ہوتی؟ خود اپنی ذات جی کے جی اندر یہ فرق فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی تو بات یہ ہے، یعنی یہاں پر وہ چیز آ رہی ہے۔ اچھا، اور اس میں جو، یعنی کہ یہ اتنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا تربیتی نظام جو ہے نا وہ شروع سے صحیح ڈائریکشن میں گیئرڈ اپ ہو۔ یعنی ہم لوگوں کے لیے جو پرابلم بنی ہے وہ یہ کہ ہماری شروع میں جو ویلیوز رکھی گئیں، ہمیں شروع سے جو کچھ بتایا گیا، وہ چیزیں درست نہیں تھیں، اس میں سے زیادہ تر چیزیں صحیح نہیں تھیں، مطابق قرآن اور تعلیمات سنت نہیں تھیں۔
تو ہم اسی پر ہی چلتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انوانٹیڈ بیگیج اتنا زیادہ جمع کر لی. اب ہم سوچ رہے ہیں میں اس کا کیا کروں میں. یہ اتنی جو مصیبت میں نے خود اپنے لیے کھڑی کر لی ہے اس کا کیا کروں. تو وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ جب ہم متوجہ ہوتے ہیں اور واقعاً دل سے متوجہ ہوتے ہیں تو خدا بہت رحم کرنے والا ہے، معاملات کو آسان کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے. جی شکریہ. اچھا حیدر بھائی، پھر تو کل سے پھر نیا ٹاپک، یا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ان کے امام جعفر صادق کے خط بھی شاید آپ جو ان کا. نہیں، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں، یعنی کہ اس میں آپ کو اگر جو دستور العمل چاہیے، جیسے آج بھی میں نے کل انشاءاللہ میں اور قرآن کریم کے ایک دو حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اچھا اس سے آپ کو جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا نا. جیسے آج ہم نے سورۃ الاعلیٰ کی بات کی تو آپ کو ایک کنسولیڈیٹڈ فارم میں سمجھ میں آ گیا نا کہ کیا کرنا ہے. بالکل، جی جی. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو 3 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے، تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنا پر ہمارا قبلہ درست ہو جائے گا، یعنی ہم صحیح ڈائریکشن لے لیں گے، ہم صحیح بس میں بیٹھ جائیں گے اس جی سفر پہ چلنے کے لیے. تو اسی طریقے سے، اور ویسے تو میں اس بات کو بہت زیادہ پسند کروں گا کہ اگر آپ لوگ اپنے چیزوں کو جو ہے نا، جو آپ کے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں، جیسے اسفر بھائی نے کہا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں، اپنی لائف پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے معاملات کو دیکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک چیز ایگزیکیوٹ کرنا ہے. خالی ایک بات سمجھ کے تو بیٹھے رہنے سے فائدہ نہیں ہوتا نا. تو بالکل اس حوالے سے اگر آپ لوگ چیزوں کو زیر بحث لائیں، ڈسکشن کریں، اپنے ذہن کو کھولیں، اپنے انہیں خاموشی سے بیٹھیں. ماہ رمضان میں تو تھوڑا موقع مل جاتا ہے، خود اپنے آپ میں غور و فکر کریں، دیکھیں کہاں کہاں پرابلمس ہیں. ہم نے جتنی باتیں کی، سب سے پہلے اس چیز کو اینالائز کریں کہ آپ کا دل ان کو قبول کر پا رہا ہے کہ نہیں، یا آپ کو واقعاً اندر سے پرابلم فیل ہو رہی ہے کہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہے، کوئی بات ایبزارب نہیں ہو رہی. ان سب باتوں کو دیکھیں یا ڈسکس کریں کہ بھئی اس کا کیا حل ہے، یا مجھے جو ہے عملاً یہ مشکلات فیل ہو رہی ہیں، ان کو میں کیسے اوور کم کروں. اور وہی بات جو میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومت اسلامی جو ہے نا اسی وجہ سے واجب ہے کہ وہ ظرف یا ڈومین پرووائڈ کرتی ہے جو اس سفر کو آسان بنا دیتا ہے. لیکن اگر ہمیں حکومت اسلامی نصیب نہیں ہے تو 10-15 آدمیوں میں بھی حکومت اسلامی بن سکتی ہے. 15-20 فیملیز مل کر بھی ایک اسلامی دائرے کو تشکیل دے سکتے ہیں. اپنے کمیونٹی میں آپ کہنے بولیں. ہاں، یعنی جو لوگ اس سے ایگری کر رہے ہیں، جو لوگ اس سفر پہ چلنا چاہ رہے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں. یعنی جیسے وہی ہوتا ہے نا کہ اگر ایک بہاؤ ہے، ایک سیلاب ہے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی سیلاب کے آگے تنکے کی طرح بہہ جاتا ہے. لیکن اگر 10 آدمی کھڑے ہوں اور سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ، تو پھر سب کے بچنے کی امید ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ والے چیزیں جو ہیں نا اس طریقے سے ہم کو چلنا پڑے گا. ایسے ہمیں اپنی لائفز کو بلڈ کرنا ہوگا انفرادی اجتماعی طور پر، کہ جس میں ان ویلیوز پر ہم سب ایگری کر رہے ہوں، دل سے ایگری کر رہے ہوں، ہم سب اس کو اپلائی اور امپلیمنٹ کرنے کی ایفرٹ کریں، ایک دوسرے کو مدد دیں، ایک دوسرے کے لیے زور بازو بنیں، سہارا بنیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رفتہ رفتہ یہ پہیہ گھومنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اسی ٹاپک پہ کنٹینیو رکھیں، 2-3 ہاں درس. یہی ہے، مطلب ٹاپک کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ ٹاپک اس کو ڈسکشن اور وہ ساری چیزیں. جی، بہت یعنی ضروری. جیسے وہ ایک خط تھا، پھر اور بھی میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا نا کہ اسی روضۃ الکافی میں ہی، یعنی کہ لائن سے ائمہ علیہ السلام کے کئی لیٹرز ہیں. چوتھے امام کا ہے جو اتنا لیندی نہیں ہے، 9ویں امام کے 2 لیٹرز ہیں،
اچھا، اور یہ ان لیٹرز میں خاص بات کیا ہے کہ یہ آپ نے اپنے شیعوں کو ایڈریس کیا ہے، ہم، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے اس میں ہمارے لیے بڑے قیمتی پیغامات ہیں۔ یہ حیدر بھائی یہ لیٹرز کا اگر کوئی اس میں ڈال دیں گروپ میں اسکرین شاٹ لے کر کے، جو بھی میرے پاس تو کتاب ہے نہیں یہ والی، میں ہاں، وہ ایک اس کا انگلش ترجمہ تو فیض بھائی نے ڈھونڈا بھی تھا اور ہے اویلیبل، روضۃ الکافی کا، لیکن وہ ترجمہ اتنا اچھا نہیں ہے، ہاں وہ تھوڑا جی صحیح. وہ اس میں گڑبڑ سڑبڑ ہے۔ اردو کا ہی اگر ہے اویلیبل کسی کے آپ کے پاس اگر ہو تو ڈال دیجیے، میں دیکھ لیتا ہوں. جی اچھا، نہیں ابھی نہیں، میں اس کی کوشش کرتا ہوں ٹرانسلیٹ جی کرنے کی۔ جی اس کو میرے پاس تو مینلی وہ کتاب عربک میں ہی ہے، اچھا اچھا روضۃ الکافی۔ اچھا، اور اب مطلب ویسے عربی کا ہی مزہ بھی آتا ہے، کیونکہ جی جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں نا، اب یہ ورڈ ہے بل تؤثرون اب آپ اس تؤثرون کی جو لطافت ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے جو پڑھ رہا ہے، وہ آپ کسی بھی ٹرانسلیشن میں ڈال سکتے ہیں، مشکل ہے۔ آپ دیکھیں انگریزی میں انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے، پریفر دا لائف آف دس ورلڈ۔ لیکن اگر ہم اس عربک کے اس کو دیکھیں کہ اثر کس کو کہتے ہیں، یعنی کسی کے زیر سایہ آنا، کسی کے اثر کو قبول کرنا، کسی کے امپیکٹ کو ایکسیپٹ کرنا، تو یہ ایک بہت زیادہ معنویت ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اور تھوڑے تھوڑے سے ہم اپنی گفتگو میں بھی میں اس کو اس کے ٹرانسلیشن کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا، جی جی وہ اچھا رہے گا. کہ وہاں پر بھی بڑے اہم نکات موجود ہیں۔ چلیے، فی امان اللہ، تو اب تک کی ہماری گفتگو فروٹفل جا رہی ہے الحمدللہ۔ جی جی بات تو واضح ہو رہی ہے بالکل. اللہ چلے، خدا حافظ۔ خدا جزاک اللہ. خدا حافظ.